بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نیک بندوں نے خواب دیکھے ہیں جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ عزیزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جو بڑے نیک اور عبادت گزار شخص تھے، فرماتے ہیں کہ جس رات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس رات میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور مجھ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنازہ عصر کے بعد اٹھایا جائے گا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ رات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ خواب میں جو کیفیت جنازے کی دیکھی تھی، وہی کیفیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں بھی نظر آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے معمور تھے۔ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بسر ہوئی۔ فکری و علمی زندگی بھی ویسی ہی تھی، اور عملی زندگی میں بھی اتباع سنت کا پورا نمونہ نظر آتا ہے۔ خواب میں اسی چیز کی طرف اشارہ تھا۔ خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے کچھ پہلے خواب دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تعبیر دینے والوں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا عالم رخصت ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم عطا فرمایا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے علم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ بس چند ہی دن گزرے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہو گئے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سونے کی کرسی پر بٹھایا اور آبدار موتی مجھ پر نچھاور کی۔ دنیا کے کھوٹے بازاروں میں جس ہستی نے کھرا سونا پیش کیا اور بندگان خدا پر ہمیشہ کتاب و سنت کے آبدار موتی نچھاور کیے، اس ہستی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خاص الخاص معاملہ تھا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اسی خواب کی تعبیر بنی۔ فرماتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ میں خواب دیکھا کہ ایک باوقار شخص مسجد حرام میں لوگوں کی امامت کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہی شخص لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ میں ان کے قریب ہوا اور یہ گزارش کی کہ مجھے بھی کچھ سکھلائے۔ انہوں نے اپنے آستین سے ایک ترازو نکالی اور مجھے یہ کہتے ہوئے دی کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک تعبیر دینے والے شخص موجود تھے۔ میں نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم علم میں درجے امامت پر فائز ہوں گے اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رہو گے، اس لیے کہ مسجد حرام کے امام تمام ائمہ سے افضل ہے۔ ان سے علم حاصل کرنا گویا درجے امامت پر فائز ہونے اور صحیح راستے پر رہنے کی علامت ہے۔ میزان یعنی ترازو کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہر چیز کی اصل حقیقت جان لو گے، اس میں ٹھوکر نہیں کھاؤ گے۔ اصول فقہ کا جو علم دنیا کو ملا، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ ہے۔ میزان سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اور جہاں تک امامت کا معاملہ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت اظہر من الشمس ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان تو بہت بلند ہے۔ بعد والوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض متبعین ایسے گزرے ہیں کہ جن کا نام امام الحرمین پڑ گیا، اور یہ لقب نام پر اس طرح غالب آ گیا کہ اصل نام سے شخصیت کو جاننا دشوار ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی خدمات جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔